طلباء و طالبات السلام علیکم۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جماعت نہوم کی تیسری غزل کے شاعر مرزا داغ دہلوی کا مطالعہ کیا، ان سے متعلق معلومات حاصل کی اور اس غزل کی بلند خوانی سماعت کی۔ آئیے انہی اشعار کی وضاحت ہم سمجھتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہے: خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ غزل کے اس پہلے شعر میں شاعر اپنے معاملات عشق کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ جب اپنے دوست اپنے محبوب کے ساتھ ہوتے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ ہر قدم کو رکھتے ہیں، مگر ان کے دوست ان کے محبوب کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ بالکل بے توجہی کے ساتھ ان سے برتاؤ کرتا ہے، اور جب شاعر ان سے ان کی شکایت کرتے ہیں تو وہ اب ان کی اس بات کو جھٹلا دیتے ہیں، سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس پر شاعر یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے میری بات کو سرے سے انکار کر دیا، مگر یہ تو جھوٹ ہے اور آپ بھی یہ بالکل اچھی طرح جانتے ہیں، سراسر جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ جھوٹ کہنے سے آپ کا ایمان چلا گیا ہے۔ غزل کا دوسرا شعر ہے: دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئی احسان تو گیا۔ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشق میں ستم ڈھانا معشوق کا شیوا ہے، اور یہ ستم بے نیازی، لاپرواہی اور احسان فراموشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے اپنی نظروں کے تیر چلائے اور شاعر کو اپنا اسیر بنا لیا۔ شاعر نے بھی اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اور اس کے ساتھ شاعر بے لوز بے غرض تعلقات نبھاتا رہا، مگر دوست نے اس کا احسان ماننے کی بجائے اسے برا بھلا کہہ کر ٹھکرا دیا، جبکہ دوست کے لیے شاعر نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئی، افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئی، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا۔ افشائے راز عشق کے معنی ہیں راز کھلنا، بھید کھلنا۔ شاعر یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھی عشق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب دو طرفہ اگر برابر معاملہ ہو تو پھر وہ عشق پروان چڑھتا ہے، اسے فروغ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اکثر ہم اردو کی غزلوں میں جو معاملات عشق دیکھتے ہیں تو وہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک طرفہ ہی ہوتا ہے۔ یہاں شاعر کا جو دوست ہے، شاعر کا جو محبوب ہے، شاعر اس پر فدا ہے اور دوست کو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ شاعر من ہی من میں خوش ہوتا رہتا ہے اور پھر خود ہی ناکامی کا نتیجہ صادر کر کے اداس بھی ہو جاتا ہے۔ عشق کا اظہار یا اعلان کر کے وہ دوست کو بدنام و رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے نزدیک یہی عشق کی معراج ہے۔ یہاں شاعر نے دوست کے سامنے اپنے عشق کا اظہار صاف طور پر کر دیا، حالانکہ اس میں اسے دوست کی برہمی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ دوست کی عشق سے آگاہی پر مطمئن ہے اور اسے ایک بڑی کامیابی تصور کرتا ہے۔ غزل کا اگلا شعر: گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ نامہ بر کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ دوست تک پیغام رسانی کے لیے ایک قاصد کی ضرورت تھی، مگر شاعر کو یہ کھٹکا لگا رہتا ہے، شاعر کو یہ ڈر تھا، ان کے دل میں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں قاصد ہی میرے دوست پر، میرے محبوب پر فدا نہ ہو جائے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ نامہ بر نے شاعر کا کام بالکل ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ کیا۔ شاعر کے تعارف اور اس کے جذبات کی ترجمانی مکمل طور پر کر دی۔ اس میں دوست بری طرح برہم بھی ہوا اور شاعر کے تعلقات سے پیدا ہونے والی ناراضی اور غصے کا بھرپور اظہار نامہ بر پر ہی کر دیا۔ شاعر اس بات پر مطمئن ہے کہ دوست نامہ بر کو خوب لتاڑ، یعنی قاصد پر دوست کے درمیان عشق کا کوئی معاملہ نہیں رہا۔ غزل کا اگلا شعر ہے: ہوش و حواس تاب و توا داغ جا چکے، ہوش و حواس تاب و توا داغ جا چکے،
اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ شاعر نے اس شعر میں زندگی کی حقیقت کو بالکل واضح طور پر پیش کر دیا ہے۔ زندگی کی یہ حقیقت ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن موت کا سامنا کرنا ہے۔ یہ موت کبھی کچھ اشارے دے کر آتی ہے تو کبھی یکایک چلی آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کے ہوش و حواس، تاب و توا یعنی قوت، طاقت، سوچ، سمجھ یکے بعد دیگرے اس سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ زندگی کے دن بہت کم باقی ہے، کسی نہ کسی دن موت کی آغوش میں اسے جانا ہوگا۔